نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و حاضرین کرام، جس طرح کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آپ کی سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو میرا ذوق یہی ہے کہ اس کو اب ہم مکمل کر لیں. ایک دفعہ زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک جو ہے سن بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں کمپلیٹ مکمل. تو اسی سلسلے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے کچھ حالات میں نے پہلے بیان کر دیے تھے پچھلے جمعے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو آپ بکریوں کے ساتھ جاتے تھے، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے شق صدر کا واقعہ وہ بھی بیان ہو گیا تھا، تو وہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا. آج اس سے آگے کے کچھ واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس ضمن کے اندر جو باقی چیزیں ہوں گی اس سے ریلیٹڈ منسلک ان مسائل کا بھی میں ذکر کرنے کی کوشش کروں. تو آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے، یعنی سفر کی نیت سے، سفر کے ارادے سے شام کی طرف گئے. یہ دراصل دو سفر ہیں جو آپ نے شام کی طرف کیے ہیں، دو سفر، یعنی دو دفعہ آپ شام کی طرف گئے ہیں سفر کے لیے. اور اس میں ایک سفر وہ ہے کہ جس سفر کے اندر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ساز و سامان اور سامان تجارت آپ لے کر گئے ہیں. اور یہی وہ دو سفر ہیں جن سفروں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو راہب ملتے ہیں. راہب، ایک کا نام تاریخ میں بحیرہ راہب کا نام آیا ہے اور دوسرا نام ہے نستورہ. بحیرہ اور نستورہ، یہ دو آدمی تھے اسی سفر کے دوران حضور سے یہ ملے. اور یہ کون تھے؟ یہ راہب تھے. اب راہب کون ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، جس شکل میں بھی وہ تھی، تو جو بندے اس وقت کے انجیل کے عالم سمجھے جاتے تھے، یا نصارہ کے یا عیسائیوں کے امام سمجھے جاتے تھے، اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے اپنے گرجا گھروں کے اندر، ان کو کہتے تھے راہب. ٹھیک ہے جی. اور ان لوگوں کے پاس پرانی کتابیں بھی ہوتی تھیں، انجیل بھی تھی، جس شکل میں بھی تھی کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھی، اور وہ اپنے اس دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور راہب ان کو اس لیے کہتے تھے، ان کا نام راہب نہیں تھا، یہ ان کی پوسٹ تھی، پوسٹ
کسی بندے کی پوسٹ ہوتی ہے نا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ جی منیجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ امام ہے، جس طرح امام بھی ایک پوسٹ ہے. تو اس طرح ان کے اس عہدے کا نام تھا راہب. اب راہب کو راہب کیوں کہتے ہیں؟ چلیں یہ بھی بتا دو، یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال نہ رہے گا پتہ نہیں راہب کا معنی کیا تھا، یہ بیان نہیں ہوا. تو راہب کو راہب اس لیے کہتے ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام. اب اس میں بھی وہی لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہوا ہے راہب. اب جب آپ رہبانیت کا مطلب سمجھ جائیں گے تو راہب کا معنی بھی آپ کو آ جائے گا. اب پہلے میں آپ کو رہبانیت کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اب رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، کٹ جائے دنیا سے مکمل الگ، اور وہ صرف اور صرف اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر بس تسبیحاں گھماتا رہے، اپنی عبادتیں کرتا رہے، سجدے لگاتا رہے، اور عبادت خانے تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. اب حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کی شریعت میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، پوری مخلوق کو چھوڑ کر جناب وہ سمجھے کہ میں تو بالکل بس میں نے صرف ذکر ہی کرنا ہے، اور اپنی جناب کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے اور اس میں بیٹھ جائے، یا اپنے آپ کو کسی کمرے کے اندر مقید کر لے اور وہ سمجھے کہ میں اسلام کا بڑا کام کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، یہ رہبانیت ہے. اس سے حضور نے منع فرمایا کہ آپ نے رہبانیت اختیار نہیں کرنی. اگر آپ سوچیں نا اب بھی تو یہ کام بڑے آسان ہے، رہبانیت والا کام، رہبان بننا، راہب کی طرح بننا، یہ آسان ہے. دنیا میں رہ کر اسلام کے اوپر کوشش کرنا، عمل کی کوشش کرنا، یہ مشکل کام ہے. یہ تو بڑا آسان ہے. اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، مسجع مکفہ بنا لینا، اپنی حیت بنا لینی، ایسے 10-15 جبے سلا لیں آپ، ٹھیک ہے جی، اپنا انداز بنا لیں، 2-4 پگڑ باندھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، رومال جناب اضافیہ 3-4 رکھ لیں آپ، ایک جیب میں ہو، ایک اس کندھے کے اوپر ہو، ایک اس کندھے کے اوپر ہو، ایسے ہے نا، اور شملے آپ کے جناب نیچے جا رہے ہو، ٹھیک ہے جی، اور جب چل رہے ہوں تو جناب 2-4 کپڑے آپ کے اضافیہ مختلف رنگوں کے پہنے ہوئے ہوں آپ نے، ٹھیک ہے جی. یہ تو آسان ہے کام، آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں، لمبی ساری تسبیح پکڑ لیں آپ جناب، اور کہیں کہ جناب میں نے تو بس یہی کرنا ہے، اور منکے پہ منکا پھینکنا شروع کر دیں. ایسے ہے نا، منکے پہ منکا، ٹھا منکا، ٹھیک ہے نا جی، اور منکے چلانا شروع کر دیں. بھائی جان یہ آسان کام ہے، یہ تو آسان ہے. نہ کسی بندے کے پاس جائیں آپ، نہ کسی کے دکھ میں شریک ہوں، نہ کسی کے سکھ میں شریک ہوں، نہ کسی کو آپ فائدہ پہنچائیں، ٹھیک ہے جی، نہ کسی کے کوئی معاملات الجھے ہوئے ہیں ان کو سلجھائیں، نہ بچوں کی تربیت کریں، نہ جو رشتہ داری کے معاملات ہوتے ہیں وہ نبھائیں، اور آپ سمجھیں کہ میں جناب نیک ہو گیا ہوں. یہ نیکی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ رہبانیت ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. یہی کام تو عیسائیوں کے راہب کرتے تھے، اس سے حضور نے منع فرمایا کہ رہبانیت نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ تو بڑا آسان ہے. مجھے بتائیں کہ اگر دکھ سکھ میں آپ جائیں گے تو اس بندے کو بھی تو آنا چاہیے نا، آپ جائیں گے تو اس بندے کو بھی تو آنا چاہیے نا آپ کے پاس. جب آپ کی کوئی مرگ ہو جائے تو وہ کیوں نہیں آتا؟ سوال یہ ہے نا کہ اگر اس کو دکھ ہوا ہے تو وہ بھی آئے بھائی فاتحہ پڑھنے کے لیے.
تو اس کا ٹھیکہ صرف آپ نے تو نہیں اٹھایا ہوا، یا میں نے تو نہیں اٹھایا ہوا کہ میں نے اس کا فوت ہو تو میں نے بس جانا ہے، وہ آئے یا نہ آئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ ہمارے نبی بھی اپنے عاشقوں کے گھر چل کر جایا کرتے تھے۔ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ صحابہ کے گھر میں حضور جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے، عام بندوں کے گھروں کے اندر جاتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی باندی کوئی عام خاتون نوکرانی خادمہ اگر گلی میں آپ کو روک لیتی تو آپ کھڑے ہو کر اس کی بات بھی سن لیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک کا تو یہ کردار تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس نے کہا یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، میرا گزر بسر نہیں ہو رہا۔ دیکھیں آپ کہتی ہیں کہ میں ایسی باتیں کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ کو خالص اسلام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، خالص اسلام، غلافوں والا نہیں، جو اوریجنل اسلام کی تصویر ہے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، ٹھیک ہے، میری پوری نہیں پہنتی، یہی ہے نا، ایسے ہوتا ہے، تو بڑی پریشانی ہے، تو مجھے آپ بھیک مانگنے کی اجازت دیں۔ معذرت، ٹھیک ہے، بھیک مانگنے کی۔ اس کے خیال میں یہی ہوگا کہ اب میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھیک مانگنے کی اجازت ہے۔ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور پیر تھے نا، حضور پیر تھے نا، ساری پیری تو ادھر سے نکلی ہے۔ اگر آپ پیر نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کون پیر ہے؟ اگر آپ پیر نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کون پیر ہے مسلمانوں میں؟ پھر تو کوئی پیری تو انہیں کے گھر سے نکلی، ان کے در سے نکلی، تمام پیر انہیں کے در کے سوالی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ محشر والے دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت بھیک مانگنے کا داغ نشان تمہاری پیشانی پر ہو؟ کیونکہ بھیکاریوں کی پیشانیوں پر وہاں پر داغ ہو، جو خواہ مانگتے ہیں نا، مانگنے والے لوگ، ان کا نشان ہوگا وہاں پر۔ تو آپ نے اس بندے کو یہی کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر نشان ہو بھیک کا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو؟ تو پھر اللہ جب تیری طرف دیکھے گا، دیکھنا یہ اگلی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اگلی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور داغ بھی لگا ہو تو کیا اس وقت بندے کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ مانگنا تو میں اس خدا سے تھا، دیکھیں نا، مانگنا تو میں نے اس خدا سے تھا جس کے سامنے اب میں کھڑا ہوں۔ تو اس وقت بندے کو کتنی شرمندگی ہو، ذرا سمجھے نا، ذرا تصور کریں نا کہ جو لوگوں سے مانگتے ہیں جب وہ اس کے سامنے جائیں گے جس سے اصل میں مانگنا ہے تو پھر ان کو کتنی شرمندگی ہوگی، اور یہی شرمندگی کا داغ ان کے چہرے کے اوپر ہوگا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کچھ ہے، کچھ بتایا اس نے۔ آپ نے کہا کہ اس کو بیچ کر نا کوئی لے آؤ میرے پاس، کوئی چیز وہ کلہاڑی خرید کر لے۔ تو وہ گیا، تو اس نے آدھے پیسوں کی 2 درہم کی غالباً وہ چیز تھی، 1 درہم گھر میں چھوڑا، 1 کی وہ کلہاڑی لے کر آ گیا، کلہاڑی وہ لے کر آ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں اور ایسا پیر دکھائیں، ایسا مجھے رہبر شریعت دکھائیں، رہبر طریقت دکھائیں کہ جن کے نام اشتہاروں کے اندر لکھتے پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے، جن کے پیچھے جو دمیں لگی ہوتی ہیں ناموں کی، پڑھتے 4 5 سطروں میں نام ہی نہیں ختم ہوتا، ایسے ہے نا، اور تیسری لائن میں کہیں جا کر نام ہوتا ہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ نبی مصطفیٰ ہمارے، میرے اور ان سب کے، ہم سب کے نبی نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ بنا کر اس کی کلہاڑی میں ٹھوک کر کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اس سے گزارا کرو۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے کہے ہیں کہ مجھے ایسا بندہ آپ دکھا دیں۔ یہ پیر تھے نا، پیر تھے، عالم تھے،
اللہ کے نبی تھے، حاکم تھے، سردار تھے، امام تھے، خطیب تھے، جامع طریقہ و شریعت تھے، ٹھیک ہے نا، طریقت کو بھی جانتے تھے، شریعت کو بھی جانتے تھے، معرفت کو بھی جانتے تھے۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ دستہ خود کلہاڑی میں ٹھوک کر اس بندے کی خدمت میں پیش کر دیا اپنے ہاتھ۔ اب بتائیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو یہ ہوں، یہ تو یہ ہے، نہیں، اس کی مدد کی باری آئی تو آپ نے اس کی مدد کر دی، اپنے ہاتھ سے مدد فرمائی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ وہ طریقہ ہے، جب تک یہ طریقہ ہمارے اندر نہیں آئے گا، اسلام کی حقیقی تعلیم سے ہم نا واقف ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اسلام کی حقیقی تعلیمات کیا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو یہ بات چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچ گئے، نبی کریم علیہ السلام کے سفر تجارت سے بات چلی تھی اور راہب سے بات چلی تھی۔ راہب کی بات، تھوڑی سی دور ہم چلے گئے۔ تو راہب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے الگ ہو جائے، اور یہاں سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا میں نہ رہنا یہ مشکل کام ہے، دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہ رہنا، دنیا کو دل میں نہ بسانا یہ مشکل کام ہے، اور ضرورت تو اسی کی ہے، حکم تو اس کا ہے۔ علیحدہ ہو کر رہنے میں کیا کمال ہے مجھے بتائیں؟ جو بندہ گھر چھوڑ کے چلا جائے اس کا تو کوئی کمال نہیں۔ میں جی سال اللہ کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکل کر جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، میں کسی بندے پر ہٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کسی بندے پر نہیں کر رہا، نہ کسی طبقے پر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں جی سال کے لیے گھر سے جا رہا ہوں، یہ تو فرار ہے بھائی، یہ فرار ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ آپ اپنے کاموں سے فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ اپنی جان بچا رہے ہیں۔ صبح سے بندہ گیا ہے جی صبح کی نماز پہ، اب عشاء کی نماز پڑھ کے ہی مسجد سے آئے گا، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا نیک ہو گیا ہے، میری نظر میں وہ مفرور ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ نیک ہو گیا، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں وہ مفرور ہے، وہ کاموں سے بھاگ گیا ہے۔ اس کو پتا تھا گھر میں جاؤں گا کچھ کرنا پڑے گا، کوئی ذمہ داری ہوگی، تو ان سے بھاگ کر اس کو یہ آسانی لگی ہے کہ بس تسبیح پکڑ لو، ٹوپی رکھ لو، بس ٹھیک ہے یار سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، یہ آسان کام ہے میرے بھائی، یہ تو آسان کام ہے۔ چنانچہ رہبانیت اسلام میں نہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ کتنے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ بس دنیا سے کاموں سے اکتا گیا ہوں۔ جب آپ دنیا سے کاموں سے اکتا جائیں گے نا تو سمجھیں کہ پھر آپ دین سے بھی اکتا رہے ہیں۔ میری بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کاموں کے اندر ہی تو دین ہے، دین جو اپلیکیبل ہوتا ہے، جس پہ نافذ ہوتا ہے، وہ لوگ ہی تو ہیں۔ جب آپ لوگ سے دور ہو جائیں گے، لوگوں سے، تو نیکی کیسے کمائیں گے مجھے بتائیں؟ نیکی کا راستہ تو مخلوق ہے کہ مخلوق کے ساتھ جڑیں گے تو نیکیاں کریں گے، جب مخلوق سے دور ہوں گے تو نیکی کیسے کریں گے؟ کسی بندے کے قریب ہوں گے تو نیکی کریں گے۔ تو لہٰذا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ رہبانیت جو ہے یہ الگ تھلگ ہو جانا، یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے، حضور نے منع فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ اب اس ساری میری گفتگو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی وظائف کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لینا اس طریقے سے کہ باقی حقوق و فرائض سے بندہ غافل ہو جائے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ بیلنس کرنا ہے، ان ساری چیزوں بیلنس کرنا ہے۔ تو راہب، وہاں دوبارہ ادھر آ جائے، راہب، ایک راہب کا نام تھا بحیرہ، دوسرے کا نام تھا نستورہ، ٹھیک ہے جی، یہ عیسائی مذہب کے راہب تھے، نصارہ کے۔ تو شام کی طرف جب آپ کا سفر ہوتا ہے تو دوران سفر ان سے نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ نستورہ راہب، بحیرہ راہب ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ پہچان جاتا ہے کہ یہی وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اب جو دوسرے ساتھ ہوتے ہیں
جناب ابو طالب کے اور دوسرے بھی چند لوگ جو تجارت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں قافلے میں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بچہ جو ہمارے ساتھ آیا، عمر تو مبارک تو 12 سال تھی آپ نبی مصطفیٰ کی، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جدھر یہ تمہارا قریشی جوان لڑکا چلتا ہے نا، اس کے اوپر بادل چلتا رہتا ہے، تم نے غور نہیں کیا؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب تم سے الگ تھلگ ہوتے ہیں تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا رہتا ہے، یہ اس نے کہا۔ اس نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام ان کے قریب آ گئے جہاں پر وہ بیٹھے تھے، اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ تو درخت ہوتا ہے نا، اس کا سایہ ہوتا ہے، درخت کا سایہ ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھے تھے، وہ راہب بھی بیٹھا تھا۔ اتنے میں نبی پاک علیہ السلام جب آئے تو درخت کا سایہ اتنا تھا کہ بس وہی بندے جو بیٹھے تھے ان کے اوپر سایہ آ رہا تھا۔ جب نبی پاک تشریف لے آئے تو درخت نے اپنا جھک کر سایہ بڑھا کر نبی پاک کے سایہ کر دیا، نبی پاک پہ سایہ کر دیا۔ اور یہی بات پھر اس نے کہی، اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ درخت نے جھک کر ان کو اپنے سائے میں لے لیا۔ اور پھر اس نے نبوت کی مہر کا بھی ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ ان کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہوگی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے وہ مہر نبوت دیکھی۔ اور کچھ روایات یہاں پر یہ ذکر کرتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے پھر نبی کریم علیہ السلام کو اسی جگہ سے، بصرہ سے کہتے ہیں کہ واپس بھجوا دیا تھا کہ شاید درمیان میں یا جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ان کی دشمنی نہ کریں تاکہ میرے بھتیجے کی حفاظت ہو جائے۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا، ان کی سکاہت یا کمزوری کے اوپر میں بات نہیں کر رہا۔ تو یہ واقعات نبی کریم علیہ السلام کے سفر کے درپیش تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں اسی سفر میں اب اگلی جو بات میں کرنے لگا وہ اور سے سماعت کرنی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا مال پیش کیا، مال، کیونکہ آپ کی مشہوری سنی انہوں نے کہ یہ جو محمد جوان ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ قول کا بڑا پکا ہے، امین ہے، صدیق ہے، امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، آپ کی مشہوری سنی، اور ان کے معاملات بڑے صاف ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ مالدار خاتون تھی مکہ کی، انہوں نے خود ہی یہ آفر کی کہ میں آپ کو اپنا مال دیتی ہوں سامان تجارت، اور آپ اس سے تجارت کریں۔ اور آپ کے ساتھ اس نے اپنا ایک غلام میسرہ اس کا نام تھا وہ بھی بھیجا، میسرہ بندے کا نام تھا جو حضرت خدیجہ تک غلام تھا، ساتھ چلے۔ تو یہ سارے سفر کی رودات جب میسرہ نے آ کر سنائی کہ جو قریشی جوان محمد تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ معاملات تھے، وہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے رہے، بات سمجھیں، امانت داری کے ساتھ، اور ہر جگہ پر انہوں نے حق گوئی کا معاملہ فرمایا ہے۔ جب یہ ساری صفات اس میسرہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آ کر واپس بتائی تو ان کا دل نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے اور زیادہ نرم ہو گیا، گداز ہو گیا، اور وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی، اور سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچی، حالانکہ ان کو قریشیوں کے کئی سرداروں کے نکاح کے پیغام آ چکے تھے اور وہ رد کر چکی تھیں، انہوں نے یہ سوچا کہ میرے لیے یہ ہاشمی قریشی نوجوان سب سے بہتر ہے، چنانچہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی واسطے سے نکاح کا پیغام بھیجوا دیا۔ اچھا، اب یہاں پر دو تین باتیں یہاں پر ٹھہرنا ہے، وہ ہم سمجھنے کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ حضور کی سیرت سے ہم نے سمجھنا بھی ہے۔ یہ سیرت کوئی کہانی تو نہیں ہے نا کہ کہانی سن لیں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں، یہ عمل کرنے والی سیرت ہے نا، یہ عمل کا کام ہے۔ اب دو تین باتیں یہاں پر ٹھہر کر ہم سمجھ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام شام سے واپس آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، ان کے گھر کی طرف، ان کی طرف آ رہے تھے،
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بالا خانے کے اندر، یعنی گھر کے اوپر والی چھت والی جگہ جو ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو دیکھ رہی تھی اور نکاح کے ارادے سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں پر آپ کا نکاح کا ارادہ ہو، واقعتاً نکاح کا ارادہ ہو، دل میں کھوٹ اور بےایمانی نہ ہو، تو نکاح کے ارادے کے ساتھ جنہوں نے آپس میں نکاح کرنا ہو وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ مناسب طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے نا، یہ ثابت ہوا، انہوں نے دیکھا اور پھر نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اب اگلی بات کیا اس سے ثابت ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے یہ جو مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ رشتہ مانگنے کے لیے بس لڑکے والی ہی آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا ہمارا، یہ نفسیاتی ہمارا معاشرتی بیریئر ہے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ رشتہ مانگنے کے لیے لڑکے والے آئیں گے، ٹھیک ہے، بھائی کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرے بھائی کو بھی پتہ ہوگا، لیکن جس کی بیٹی ہے وہ انتظار کرتا رہے گا سالوں سال تک کہ وہ مانگے تو بات چلائیں، وہ مانگے تو بات چلائیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلے انیشیٹ لیا ہے، خود ہی کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے نکاح کی آفر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کی آفر دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر کوئی لڑکی والا آفر کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں۔ اگر آپ کو کوئی جوان اپنے گھر کے لیے اچھا لگتا ہے یا کسی خاتون کو کوئی آدمی اچھا لگتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے یا اس کے لائق سمجھتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر پیغام بھجوا دیتے، تو جس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا، پیغام بھجوایا، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ میں پہلے بھی کئی مقامات پر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ایک وہ قدیم دور جہالت تھا اور اب جدید دور جہالت ہے۔ دیکھیں جی، یہ الفاظ میں اپنی طرف سے کہتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ قدیم دور جہالت تھا اور جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں یہ جدید دور جہالت ہے۔ چیزیں آپ بھی وہی ہیں، ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، وہی رسوم و رواج کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، نفسیاتی بیریئرز اور مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بوجھ بڑھائے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے یا ہم کرتے نہیں ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ یہ کوئی جتنی وجوہات ہم سمجھتے ہیں میرے پیارے بھائی، یہ اسلام کی وجوہات نہیں ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس 10,000 بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس 1,00,000 بھی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کرنا ہے نا، اصل میں نکاح ہے، تو وہ تو مسجد میں بیٹھ کر 2 بندے بھی بلائے تو نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام نے تو آپ کے اوپر لاگو نہیں کیا ہے کہ آپ 10 لاکھ کے اندر شادی کریں، آپ 1 کروڑ میں شادی کریں، 50 لاکھ کا انتظام کریں، مقروض ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، جناب تسمیہ گھمائیں، وظیفے کریں، بندے کے پاس جا کر پیسے مانگیں۔ یہ تو کوئی اسلام کا طریقہ نہیں، یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے میرے بھائی، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے اپنے لیے خود مصیبتیں گھڑی ہوئی ہیں اور ان کا شکار ہیں، بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ حضرت علی کی بیوی فاطمہ کے ساتھ ایسی شادی ہوئی تھی، کروڑوں کی شادی تھی، حضرت علی کو بلایا، ان کے پاس ولیمے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں جناب 20 لاکھ کا ولیمہ کروں گا، جی انتظام ہوگا تو میں شادی کروں گا۔ حضرت علی کے پاس ولیمے کے لیے انتظام ہی نہیں تھا، وہ بڑی مشکل سے انتظام ہو سکا، بعد میں اس میں بھی کچھ مدد کی گئی تو وہ ولیمہ ہوا۔ حضرت بی فاطمہ کی ایسے شادی ہوئی تھی۔ یہ ہماری مثالیں ہیں، مثالیں ہم دیتے ہیں ان لوگوں کی، گانے ہم سنتے ہیں ان لوگوں کے، قصیدے ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کے، ایسا ہے نا، اور مرثیے پڑھتے ہیں ہم ان لوگوں کے، ناچ کھانیاں کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور عمل ہمارا دیکھیں کدھر جا رہا ہے۔ نام لیتے ہیں نا، صرف نام لیتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حضور کی شادی اور نکاح کی وجہ سے یہ کچھ مسائل درمیان میں میرے ذہن میں آ گئے اور یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر میں یہ مثالیں یا یہ مسائل بیان نہ کروں
تو میں اپنے اس عہدے سے، اس جگہ کے اندر پھر میں خیانت کروں۔ یہ باتیں ضروری ہیں ہمارے لیے، اور یہ باتیں اگر تواتر کے ساتھ معاشرے کے اندر ہمارے علماء اور سکالر اور خطیب انٹلیکچوئل اور جو کریکٹر بلڈر لوگ ہوتے ہیں، سکالر لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر کرتے رہتے نا تواتر کے ساتھ، تو ہمارے اندر اتنی خرابی بھی نہ پیدا ہوتی۔ یہ ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے مطلب کی بات کرتے چلے گئے، اور اپنے مطلب کی کون سی بات؟ جس کا تعلق آپ کی جیب کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھتے رہتے ہیں، اس بندے کا ہاتھ جیب میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، بس اسی چیز کو رم جم شروع کر۔ ایسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسا ہے نا، رم جم والے جو آرٹسٹ نعت خواں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ حاجی صاحب ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور محفل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک جناب آپ بڑے سارے پیر صاحب لے آئیں، ایسا ہے نا، محفل کرانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی موجودہ دور میں ایسی محفلیں ہوتی ہیں، ایک پیر صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسا ہے نا، جیسا بھی ہو، بس ایک بندہ ہو، اس کی شکل و صورت ایسے پیر والی ہو، آپ درمیان میں لا کر بٹھا دیں اس کو، ایسا ہے نا، ایک وہ بندہ ضروری ہے، ایک نقیب ضروری ہے جناب، جیسا مرضی ہو، بس رٹے لگانے والا، شور مچانے والا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو نقابت آ گئی ہے ابھی کہ فلاں بندہ نقابت کرے گا جی، یہ کچھ سال پہلے اس کا تصور تھا؟ آپ نے سنا تھا جی محفل میں کوئی نقیب بھی ہوتا ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی کی پیداوار ہے کہ یہ نقیب بھی آ گیا ہے جی۔ کیا پہلے کوئی نقیب ہوتے تھے محفل میں؟ آپ نے سنے تھے کہ جی یہ جو نقیب ہوگا؟ کوئی لفظ ہی نہیں سنا تھا۔ اور پھر جس طریقے سے، چلیں ایک بات میں اس کے اوپر ضرور کروں گا، جس طریقے سے یہ آرٹسٹ نعت خوان آ گئے، کیا ایسی نعت خوانی پہلے ہوتی تھی؟ محمد علی ظہوری ایسی نعت پڑھتے تھے؟ جو پرانے نعت خوان ان کی نعتیں آپ پڑھے ایسے پڑھتے تھے؟ ان کی آنسو رواں ہوتے تھے اور عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی یا نہیں آتی؟ اور یقین کریں، مجھے بھی یاد ہے تھوڑی عمر کے اندر جب ہم جاتے تھے تو ان کی نعتیں سن کر جب واپس جاتا تھا دل پاکیزہ ہو جاتا تھا، اور ایسے دل کی صفائی ہو جاتی تھی، اور عجیب روحانی کیفیت ہوتی تھی بندے کی۔ اب آپ سنیں، آپ کو ایسے ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، اور وہ بھی نئے والے، ایسے کرنے کے لیے یہ ضروری بن گیا ہے نا محفل کے لیے۔ یہ ایٹم بھی محفل کے اندر ضروری ہے جی، اس کے بغیر آپ کی محفل نہیں جچے گی، نہیں سجے گی۔ یہ بھی ایسے بھی کرنا ہے آپ نے۔ اور پھر جو پیسے لٹانے ہیں اس کا بھی ایک فن ہے۔ اللہ گواہ ہے، مجھے تو یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ جو ایسے لٹاتے ہیں نا پیسے ایسے کر کے، یہ لٹانا بھی ایک فن ہے، ہنر ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہو، آپ ایسے نہیں کر سکیں گے۔ وہ کوئی مخصوص بندے ہوتے ہیں جو ایسے پیسوں کو پھیلاتے ہیں اور ایسے پھیلاتے ہیں، یہ سیدھی باتیں ہیں۔ تو کیا پہلے ایسے ہوتا تھا؟ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے نعت خانوں کا، ایک نعت خان نعت پڑھ رہا ہے، دوسرا چھوٹا جو اسسٹنٹ نا وہ ساتھ کھڑا ہے۔ یہ راگنی بھی ساتھ لگانے والے ہوتے ہیں نا، ایک بار کے پتہ نہیں کدھر کدھر سے آوازیں نکالتے ہیں وہ، اچھا وہ ساتھ کھڑا ہے نعت کے اندر، وہ اس کو کہہ رہا ہے چھوٹے نوٹ الگ کر، بڑے الگ کر، چھوٹے نوٹ الگ کر، بڑے الگ کر، ساتھ نعت بھی کر رہا، اور بندے جناب دبا دبا کے دے رہے۔ اچھا ایک بات، جوش میں نہیں آنا، تسلی سے، ٹھنڈے ذہن سے میری ایک بات سنیے آپ۔ آخری بات چلو کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کے اندر، یہ بات میں ریکارڈ کے اوپر کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، عالم کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں بھی سنیے نا، کہ جو عالم کی شان ہے اللہ نے قرآن میں اس کی شان کا بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سنا ہے نا، علماء کا لفظ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا آیت کے اندر، اور اس کی شان بھی بیان کی، اور کئی مقامات پر کی۔ حدیث کے اندر بے شمار حدیث ہیں جس کے اندر نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی شان کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بتا دیں، اور میں سوال کرتا ہوں، اور اس کی سرچ آپ کریں، تحقیق کریں، قرآن کے اندر اور حدیث کے ذخیرے کے اندر یہ جو آرٹسٹ نعت خواں ہیں، ان کی فضیلت میں کوئی ایک روایت ہو تو مجھے دکھا دیں۔ میری بات سمجھیں؟ میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں،
میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں عالم کی فضیلت میں ملے گی آپ کو، حدیث میں عالم کی فضیلت میں روایات بے تحاشا روایات ملیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو آرٹسٹ قسم کے نعت خواں ہیں جو تازہ تازہ اس طرح پھیر کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ان کی فضیلت میں کوئی ایک روایت مجھے دکھاتے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں سے میں مانوں۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ کی بھی یہ غلطی ہے کہ آپ نعت خواں کو 3 گھنٹے دیتے ہیں اور جب عالم کے بیان کی باری آتی ہے تو اس وقت آدھا مجمع ویسے ہی چلا جاتا ہے اور جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو نیند آنے شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم سارے اس کے اندر شریک ہیں، اس جرم کے اندر، عوام بھی اور جو ارینج کرتے ہیں وہ بھی۔ اب فضیلت والی چیز کو فضیلت دینی تھی نا بھائی، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو فضیلت دو نا، جس کو نبی نے فضیلت دی ہے، جس کی فضیلت کا ذکر نبی نے کیا اپنے الفاظ میں، اس کو آپ دیتے ہیں 5 منٹ، اور جس کی فضیلت کا ذکر ہی نہیں ہے چلے ہم مان لیتے ہیں اچھا کام ہے، لیکن اس طرح فضیلت تو نہیں ہے نا، اس کو آپ دیتے ہیں 10 گھنٹے۔ تو آپ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ آپ نے حضور کے فرمان کو ترجیح نہیں دی ہے، آپ نے اپنے ذوق کو ترجیح دی ہے، اپنی خواہش کو ترجیح دی ہے، اپنے ردھم کو، اپنی محفل کے تقاضے کو ترجیح دی ہے، حضور کی خواہش کو ترجیح نہیں دیا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انما بعثت معلم، آئے حضور کی حدیثیں پڑھے نا، اصل تو ادھر اسلام ہے نا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نعت خواں بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں علم پھیلانے والا معلم بنا کر آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے سامنے پیش ہوا۔ تو معلم میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا، کوئی اور لفظ نہیں یوز کیا۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے اپنے خول چڑھائے ہوئے ہیں اور خول بنائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں مافیاز، ہر شعبے میں مافیا بیٹھا ہے۔ اگر سیاست دانوں کے اندر آپ کہتے ہیں نا مافیا ہے، تو معذرت کے ساتھ مذہبی شعبے میں بھی مافیا ہے، ہر شعبے میں مافیا ہے، تاجروں میں بھی مافیا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، کیا گوداموں کے اندر سامان نہیں بھرتے ہیں اور جب مہنگا ہو جائے اس کو بیچتے ہیں؟ یہی مافیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ہر شعبے میں مافیا بیٹھا ہے، تاجروں میں مافیا ہے، ہمارے خطیبوں میں، علماء میں مافیا ہے، مدارس میں مافیا ہے، تنظیموں کے اندر مافیا ہے۔ کون سی ایسی جگہ اور شعبہ ہے جہاں پر مافیا نہیں، مجھے بتا۔ تو یہ بھی مافیا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو آپ بلائیں گے، وہ کہے گا جناب ہم تو پورا ٹبر آئیں گے، ادھر بھی ٹبر ہوتے ہیں، ادھر بھی ٹبر ہوتے ہیں، فلاں خطیب کو بلاؤ گے، فلاں نعت خواں آئے گا، میرے پیچھے دف والا فلانا آئے گا، ان سب کو بلاؤ تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آتا۔ ادھر بھی مافیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں بلا سکتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ ادھر سے لے لوں، ایک ادھر سے، چلو گلدستہ پیش کر دو، رنگ برنگ پھول ہو جائیں گے۔ آپ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنی شرائط لگائیں گے، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے، کون عاشق، آخری شعر، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔